السلام علیکم. بولو طلعت حسین کے ساتھ. آج عمران خان نے نیم معافی مانگی, آدھی معافی مانگی, پوری تلافی ہو گئی. فرد جرم عائد ہونی تھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیس میں, لیکن عمران خان نے از خود ایک بیان دے دیا. محترم چیف جسٹس اطہر من اللہ کی کورٹ نے اس کو کافی جانا اور کہا کہ جی بادی النظر میں عمران خان نے جو بیان دیا ہے اس سے لگتا ہے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. اور اس کے بعد عمران خان نے اپنے بیان کے اندر یہ بھی کہا کہ وہ محترم جج صاحبہ جو ہیں جن کے خلاف ان کے بیان نے اتنا بڑا فساد کھڑا کیا, ان کے سامنے پیش ہو کر وہ وضاحت بھی کریں گے, اور اگر جج صاحبہ نے سمجھا ہے کہ ان کے ریمارک سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو ان سے وہ ولنگلی معافی بھی مانگ لیں گے. کیا واقعتاً عمران خان نے معافی مانگی ہے؟ یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے, کیونکہ عمران خان سے جب سوال بار بار پوچھا گیا کہ آپ نے معافی مانگی کیا لکھا گیا, تو انہوں نے بیچ میں ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا, کہا کہ آج میری بھی انگریزی بڑی کمزور ہے. تو یہ الفاظ کیا لکھے گئے, ان کے مطالب کیا بنتے ہیں, اور جب عمران خان جج صاحبہ کے سامنے جائیں گے تو وہ پروسیجر کیا ہوگا, وہاں پہ جا کے وہ کیا باتیں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بیرسٹر گور خان صاحب موجود ہیں, تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, ہم ان کو لائرز موومنٹ سے فالو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے تحریک میں کچھ حصہ بھی ڈالا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے پاس عبدالقیوم صدیقی صاحب موجود ہے, صحافی تجزیہ کار, اور ان معاملات پر اب یہ ہمارے لیے مستند ترین آوازوں میں سے ایک ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. منیف فاروق صاحب جو قانون کو بھی سمجھتے ہیں اور میڈیا کو بھی سمجھتے ہیں اور الفاظ کی بنت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں, کیونکہ جیو پر اپنا یہ پروگرام بھی کرتے ہیں, تو ان کو پتہ ہوگا کہ الفاظ کے مطالب کیا ہیں اور اس کے پیچھے نیت کس قسم کی ہے. منیف صاحب آپ کا بہت شکریہ. پہلے تو بیرسٹر صاحب, عمران خان نے کیا واقعتاً آج معافی مانگی ہے یا نہیں؟ طلعت صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ پہلے اس کی کنٹیکس کو ذرا دیکھ لیں. یہ کنٹیمپٹ ہے ایک, جو کہ یہ لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے, خاتون جج. میں تو کہتے ہیں خاتون کا لفظ بھی نہیں ہونا چاہیے, جج. لوور کورٹس کی جج کی کنٹیمپٹ کا سپر ہائی کورٹ نے ایک خود سو موٹو لیا اور اس کو نوٹس ایشو کر لیا کہ آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے ہماری لوور جوڈیشری کی. لوور جوڈیشری کا جو کنٹیمپٹ ہے وہ بائی کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 سے گورن ہوتا ہے. ہمارے لاء میں نہ کنسٹیٹیوشن میں نہ آئین میں کوئی الفاظ کی پراپر سٹیجز اور ورڈنگ نہیں رکھی گئی ہے کہ اگر آپ اپالوجی کریں تو کن الفاظ کے ہونے چاہیے, کس وقت ہونے چاہیے اور کس کے سامنے ہونے چاہیے. لوور جوڈیشری کی بات کریں یا ویسے سارے اوور آل کہیں بھی کنڈیشن نہیں بڑی ہے. واضح نہیں ہے کہ آپ کو کس طرح اپالوجی کرنی ہے, کس انداز سے کرنی ہے, کس سٹیج پہ کرنی ہے. اس کو عرض کروں, یہی دو چیزیں. آرٹیکل 10 سارے لوگوں کا رائٹ ہے, اس بندے کا بھی رائٹ ہے جس کو آپ الیج کرتے ہیں کہ آپ کنٹیمنر ہے کورٹ کے, اور یہ پروویژن بڑی کلیئر ہونی چاہیے تاکہ ججز کی بھی جوڈیشری جو ہے اس کا بھی تصدیق نہ ہو, لیکن جس کے رائٹ انوالو ہے, جس پہ الزام ہو, اس کا بھی نہ ہو. اگر آپ دیکھیں پہلے بھی سپریم کورٹ میں ایک کیس ہوا تھا جس میں سپریم کورٹ نے کسی اپالوجی کے بغیر کیس کو ختم کیا تھا. آج انہوں نے ورڈنگ جو کی ہے, کیونکہ اس میں لا یہی ہے کہ آپ دیکھیں وہ بندہ بونافیڈے لگا ہے, مطلب گڈ فیتھ میں وہ اپالوجی رینڈر کرتا ہے اور اس کو ریمورس ہے اپنے الفاظ پہ کہ نہیں. دس از واٹ از ریکوائرڈ. لیکن کورٹ نے جب فرد جرم پر کورٹ اس معاملے کو لے آئے تو یہ تمام آرگومنٹس پریکٹیکلی ریڈنڈنٹ ہو گئے تھے نا, کہ کورٹ نے سمجھا لا یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ اپالوجی رینڈر کریں اور اس کے بعد ہی چارج فریم اور چارج اگر فریم ہو جائے تو اس کے بعد آپ اپالوجی رینڈر ہی نہیں کر سکتے. لیکن فرد جرم کا آج دن تھا نا جی, تو دیکھیں آج فرد جرم کے لیے لگنا تھا. تو آج جو عمران خان صاحب نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ اپالوجی ہے. وہ کورٹ پہ آ کر کے یہی کہتے ہیں کہ میں انکنڈیشنل اپالوجی کرتا ہوں, مجھے اپنے الفاظ پہ ڈیپ ریگریٹ ہے, آپ کہیں میں جج کے سامنے بھی پیش ہونے کو تیار ہوں. اب اس سے بڑھ کر الفاظ نہیں ہو سکتے. اگر میں ان کو ایون ایڈوائز کرتا تو لا کے مطابق بھی اس جج کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ جج کے سامنے جائیں اور ان کو اپالوجی رینڈر کریں جوڈیشل میں. اچھا, اس میں تو آپ نے جو بیان کیا یہ اس میں جو کورٹ کا لکھا, اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عمران خان صاحب نے, عمران خان he stated that he realized during the proceedings that he may have crossed a red line. انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ریڈ لائن کراس کی سر, ایک ریزن ہے, کوئی بھی بندہ جو اپالوجی رینڈر کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ سر میں نے کنٹیمپٹ کر لیا تو میں اپالوجی رینڈر کرتا ہوں. ورنہ پھر اپالوجی کیوں رینڈر کرے گا؟ اپالوجی ہم یہ رینڈر کرتے ہیں کہ سر واٹ ایور کنٹیکسٹ آئی ہیو سیڈ مائی ورڈز یو کانٹ سے دیٹ, یو کانٹ سے کہ جی مطلب یہ کہ نہیں, وہ مطلب کی ایک الگ بات ہے. آپ اگر اپالوجی رینڈر کرتے ہیں تو وہ انکنڈیشنل ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈو ناٹ جسٹیفائی واٹ آئی ہیو سیڈ.
وہ جسٹیفائی کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ریڈ لائن کراس. سر وہ پہلے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی نہیں, یہ اس میں آرڈر میں لکھا ہوا ہے جی. نہیں وہ تو دیکھیں نا, جو آبزرویشن کورٹ نے دی آرڈر میں لکھا, تب جا کے کورٹ نے کہا کہ آپ ایفیڈیوٹ دے دیں, اس ایفیڈیوٹ میں ورڈنگ میں آ جائے. اور وہ جو جج صاحبہ کے سامنے بھی جائیں گے, محترم جج صاحب کے آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ وضاحت کرنے جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا, وہ اپالوجی کرنے تو نہیں جا رہے. اور اگر جج صاحبہ نے سب جا کے انہوں نے کوئی غلط کام کیا پھر اپالوجی کا, ورنہ نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے, اگر آپ سمجھے کہ اس طرح ہے تو میں ان کے سامنے بھی جانے کو تیار ہوں. آج معافی مانگی انکنڈیشنل یا نہیں؟ میں کہتا ہوں یہ انکنڈیشنل معافی ہے, بالکل مانگی ہے جی. یہ انکنڈیشنل ہے, کنڈیشنل ہے, یا نیم معافی, کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, مطلب اپالوجی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, انکنڈیشنل کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے. اور آپ دونوں کی کنفیوژن جو ہے, اگر ہم اس کا آرڈر کا پیراگراف 2 ہے وہ پڑھ لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وی آر, یہ کورٹ اب کہہ رہی ہے, وی آر پراما فیشی سیٹسفائڈ ود دی اپالوجی ریفرڈ بائی دی ریسپونڈنٹ, رینڈرڈ بائی دی ریسپونڈنٹ, سوری رینڈرڈ بائی دی ریسپونڈنٹ. اس میں انکنڈیشنل تو کیوں نہیں لکھا ہوا؟ اپالوجی انکنڈیشنل نہیں لکھا ہوا, انکنڈیشنل نہیں لکھا ہوا. اب یہ دیکھنا ہے کہ عدالت نے جو ہے وہ اس پہ. آپ کو ایک کروں, جو پہلے ایک کیس ہوا تھا سپریم کورٹ میں, جو انور ظہیر جمالی صاحب کے ساتھ, انور ظہیر جمالی صاحب نے اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا, ایک کنٹمنر کا کیس تھا, اور انہوں نے ورڈنگ یہ استعمال کی کہ مجھے باڈی لینگویج سے ریمورس نظر آیا کورٹ میں. چہرے پہ نہ, باڈی لینگویج اور ان کے چہرے سے ریمورس, کیونکہ دس از چہرے پہ ریمورس نظر آتا ہے, چہرہ شناسی بھی ہے. اگر بوٹاکس کروایا ہوا تو پھر سر, اگر جو میں آپ کو لیجٹمیٹ سوال پوچھ رہا ہوں, میں فنی سوال نہیں, اگر بوٹاکس کروایا ہوا ہے تو یور فیس ول ایکسپریشن لیس, تو چہرے سے کس طرح پتہ چلے؟ سر یہ تو ایکسپریشنز ہے جو کورٹ استعمال کرتی ہے, ان کا مطلب یہ تو نہیں ہے. ذرا منیب کے پاس چلتے ہیں الفاظ کا. منیب, اس کے اندر آپ نے بھی آرڈر دیکھا ہوگا, اس میں جو جج صاحب نے لکھا ہو, عمران خان نے جو بیان کیا محترم کورٹ کی طرف سے, وہ بھی جوں کا توں بتا دیا گیا. انہوں نے لکھا کہ عمران خان نے سبمٹ کیا کہ ان کی 26 سالہ جو جدوجہد ہے وہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہے, عزت کے لیے ہے, عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے, اور کسی سیاسی لیڈر نے پبلک گیدرنگز میں اس طرح کھل کے یہ باتیں نہیں کی جس طرح انہوں نے کی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہوں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے تو وہ اپولوجائز کرنے کو تیار ہیں, جج صاحبہ کے سامنے جا کر اپنی وضاحت دینا چاہتے ہیں, اور اگر جج صاحبہ یہ سمجھیں کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس پر بھی وہ اپالوجی کر لیں. کورٹ نے اس کو مان لیا. یہ جو پچھلی ان کے جو بیانات تھے جو سبمٹ ہوئے, جس کو کورٹ نے کہا کہ انیڈیکویٹ تھے, ان سے کتنا مختلف ہے آج؟ منیب. بہت شکریہ طاہر صاحب. دیکھیے, جو پہلا جواب تھا جو عمران خان صاحب کی جانب سے جمع کروایا گیا, اس کے اندر تو خیر اتنا سپیس ضرور موجود تھی, کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا تھا ان کے وکلاء نے کہ وہ ایک پریلیمنری جواب ہے, کیونکہ ان کے پاس سارا ریکارڈ نہیں ہے, اور جو بھی وجوہات وہاں پر دے سکتے تھے تو وہ تو خیر ہم اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے. جو دوسرا جواب تھا وہ ایک کانشیس ایفرٹ تھی, وہ لکھا گیا, لیکن اس میں سب کچھ تھا شارٹ آف این اپالوجی. اس میں ریگریٹ کا لفظ استعمال کیا گیا, اپالوجی کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا. پھر جورسڈکشن کی بات کی گئی, پھر اور مین میک نکالے گئے, لیکن اس میں جو مجھے لگا کہ وہ ابھی بھی ایک ایگو ہے جو ڈینگل کر رہی ہے کسی کے سر کے اوپر یا کسی کی ناک کے اوپر, وہ موجود تھی. لیکن جب معاملہ عدالت کی طرف سے انڈائٹمنٹ کا, جسے ہم فرد جرم کہتے ہیں, وہاں تک پہنچا, تو اس وقت شاید عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ جو ان کو کچھ ایڈوائس مل رہی تھی, کچھ ہاکش ایڈوائس مل رہی تھی, وہ شاید سین ایڈوائس نہیں تھی. شاید حامد خان صاحب کی ایڈوائس کو سننا زیادہ مؤثر ثابت ہوگا, بہتر ثابت ہوگا, اور شاید عمران خان صاحب کو کسی اور نے بھی یہ مشورہ دیا کہ اپنے لیے ایک نیا چیپٹر نہ کھولیے, اس معاملے کو یہیں ختم کر دیجیے. اب گزارش یہ ہے کہ عدالت کی اس حوالے سے جو فیصلے پہلے بھی آ چکے ہیں, دیکھیے جو افتخار چودھری صاحب کے وقت میں ہوا, اس میں لکھا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے وہاں اپالوجی نہیں کی تھی, لیکن عدالت نے یہ کہا کہ وہ ریمورس نظر آیا ہمیں ان کی شکل پر یا ان کے کانڈکٹ کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن عدالت نے اس فیصلے کے اندر ایک اور بڑی زبردست بات لکھی تھی کہ جو انکنڈیشنل اپالوجی ہے وہ کوئی کنڈیشن پریسیڈنٹ نہیں ہے فار دا ڈسچارج آف نوٹس. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ایک اور فیصلہ جو غالباً بہرحال میں 2018 کے اندر آیا, اس کے اندر کچھ فنڈامنٹلز بتا دیے گئے کہ کن معاملات میں اور کہاں جا کر انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے یا اپالوجی جو ہے اسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. وہ میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی گوشت گزار کر دیتا ہوں, بڑے لمیٹڈ سے ہے. نمبر 1, the apology must be offered at the earliest stage of the contempt proceedings and may not be postponed. ٹھیک ہے. Exactly. Number 2, the apology must be unconditional, unreserved and unqualified.
صرف unconditional پر نہیں لکھا, unreserved بھی لکھا ہے اور unqualified بھی رکھا, تو there are no ifs and buts. Exactly جی. نمبر تیسرا, the apology should not only appear but must also satisfactorily represent sincere and genuine remorse and should not be half-hearted or mere formality. جس کا میں بطور تجزیہ نگار یہ کہہ سکتا ہوں یا صحافی یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو قانون کو سمجھنے والے ہیں ان کو بھی محسوس ہو, اور ہم جیسے جو نیم سمجھ رکھنے والے ہیں ان پر بھی واضح ہو کہ انہوں نے ایسے ہی اپالوجی کی ہے. یہی ہے نا جی اس کا مطلب. اور ایگزیکٹلی, اور آخری یہ ہے کہ the contemner should not endeavor to justify his conduct which عمران خان صاحب purposely did in his public processions even after submitting the second reply. یہاں آج عمران خان صاحب, اگر تو یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب نے جو آج فرمایا ہے عدالت کے سامنے, اگر وہ اسے ایفیڈیوٹ میں ریپروڈیوس کر دیتے ہیں اور اس کے اندر کوئی الاؤ می ٹو سے, میں دیہاتی آدمیوں مینگڑے نہیں ڈالتے یا ان کوئی نہیں ڈال دیتا تو پھر تو کام ٹھیک ہو جائے گا, پھر تو اٹ ول سیل تھرو. لیکن اگر کسی کو کوئی آفٹر تھاٹ آئی ہے کہ نہیں اس سے یہ ہوگا, ہمارے لیڈر کا ساتھ جھک جائے گا, یا ہماری جو کورٹ کی طرف سے قطع کلامی, یہ آپ نے کہا ہے مین نے اس میں ifs and buts بھی ہیں, تو وہ تو کہہ رہے ہیں, وضاحت وہی دے رہے ہیں کہ ان کا جو انٹینشن تھی وہ تو قانونی ایکشن لینے کی تھی. وہ تو اس کو بہت کوالیفائی کر رہے ہیں کہ میرے جو بیان تھا وہ دراصل سمجھ نہیں آیا ساروں کو, وہ تو قانونی ایکشن میں لینا تھا. تو یہ انریزرو نہیں ہے, انکوالیفائڈ نہیں ہے, انکنڈیشنل نہیں ہے جی. اگر ٹیکنیکل بات کی جائے جناب والا, تو جو کسی بھی ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف لیگل ایکشن ہے وہ عمران خان صاحب تو ایون بطور پرائم منسٹر نہیں لے سکتے, کیونکہ تمام ایڈیشنل سیشن جج صاحبان جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کورٹس ان کی ہائی کورٹس ہوتی ہیں. تو وہ کیسے لیں گے, وہ کس کیپیسٹی میں لیں گے کہ یہ ایک ایڈیشنل سیشن جج. ہولڈ یور پوائنٹ ناؤ, بیرسٹر صاحب ہیز پوائنٹس ٹو میک, گو اہیڈ. اگر ایک لفظ اس کو بولو جہاں سے منیب اختر صاحب پڑھ رہے ہیں, میرا خیال ہے سجاد علی شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے, بالکل سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے, بٹ اس کا ایک پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے, وہ یہ ہے کہ جب کوئی کنٹیمپٹ کرتا ہے تو تھرو آؤٹ دا لا یہی رہا ہے فرام دا ویری بگننگ, کیونکہ پہلے دن سے پاکستان میں جو ہائر جوڈیشری اس کا تو کنٹیمپٹ کا لا رہا ہے, اور وہ یہی ہے کہ دس از بٹوین دا کورٹ اینڈ دا کنٹیمنر. کورٹ کس بات پہ کس وقت سے کس جو موو ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہو جاتی, دس از اپ ٹو دا کورٹ. کورٹ کے موڈ پہ ڈیپینڈ نہیں, یس بالکل, دیکھیں نا جوڈیشل کنٹیمپٹ سر, اب میں نہیں دیکھو اس میں فرق ہے سر, اس میں فرق ہے. ود ریسپیکٹ اس میں فرق ہے. کنٹیمپٹ کون سا ہے, سول کنٹیمپٹ ہے, جس طرح گیلانی صاحب یہ سر کرمنل نے یہ جو لیا ہوا جوڈیشل کنٹیمپٹ, جوڈیشل اینڈ کرمنل. کورٹ کے جو پہلا آرڈر تھا اس میں جوڈیشل اینڈ کرمنل دونوں کا لکھا ہوا. وہ جو سر وہاں پہ ایک لفظ یہ بھی لکھا تھا obstruction of justice, تو تین ہے وہ سیکشن 18 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو آپ تریٹ کرے دیٹ از آل ٹوگیدر. لیکن چیف جسٹس محترم چیف جسٹس صاحب نے آبزرویشن میں کلیئرلی بتایا کہ عمران خان صاحب ریئلائز کریں کہ یہ جوڈیشل بھی ہے اور کرمنل بھی ہے. وہ لفظ استعمال کیا, لیکن دیکھیے بیسیکلی جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے اس میں بھی پڑھا لکھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ود ریسپیکٹ جو آپ عرض کریں نا, جس طرح سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کر لیا اور کہا کہ یہ گھر نہ گراؤ, اور میں جاتا ہوں اس کو گرا دیتا ہوں, تو یہ کرمنل بھی ہے. وہ اس قسم کے ہوتے ہیں. جب جج ریلیٹڈ, آپ کی بات مانے یا جو جج صاحب نے لکھا اس کی بات مانے. سر جج صاحب کرمنل لکھا نا انہوں نے بیچ میں شو کاز میں, جو میں عرض کر رہا ہوں, جو جج ریلیٹڈ کنٹیمپٹ ہو جائیں اس میں یہ, جس طرح گیلانی صاحب کو نوٹس گیا, اب نوٹس گیلانی صاحب کو کیا تھا, دے سیڈ کہ یہ سول کنٹیمپٹ آرڈر ہیز ٹو بی کمپلائڈ. ٹائٹل پڑھ رہے ہیں, ٹائٹل کیا ہے؟ میں کرمنل اوریجنل نمبر 150 آف 2022. یس, کرمنل اوریجنل نام ہوتا ہے کنٹیمپٹ کی رجسٹریشن کا, جس طرح ریٹ پٹیشن کا نمبر ہوتا ہے WP اور سول ریویژن کا CW, سول اپیل. آپ یہ تو مان نہیں رہے کہ کرمنل ہے, آپ نے اپالوجی کدھر کرنی ہے؟ میں اپالوجی ہر صورت ہو گئی, بہت اچھا ہوگا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بٹوین دا کنٹیمنر اور کورٹ ان الفاظ سے سیٹسفائیڈ ہے تو کنٹیمپٹ. دیکھیں آپ مجھے ایک بات کرنے دیں. میں ایک تو پہلی بات تو یہ کہ توہین عدالت کا قانون ختم کریں تاکہ آپ اور میں کھل کے بات کر سکیں. ابھی ہم کھل کے بات نہیں کرتے ہیں ہم, ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو جوڈیشل سسٹم کے اوپر آپ بیرسٹر صاحب سے تربیت دینا, وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کھل کے بات کیسے کریں پھر بچیں بھی. نہیں دیکھیں وہ ٹھیک بات ہے, وہ بیرسٹر صاحب کا کام ہے, ہم جتنی پہنچا سکتے ہیں ہم بڑی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اب دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے کہ باقی لیڈرز نے بھی تو جو تھے دوسری ایک سیاسی جماعت کے, انہوں نے منت ترلا بھی کیا تھا اور معافی بھی مانگی تھی. تو یہ جو ٹھیک ہے, اب پھر آپ ایک نئی وہ آ جائے گی کہ وہ دوسری کورٹ یا ہر کورٹ اور اس کے معاملے.
تو مجھے یہ ایک بات بتائیے کہ جو 3 ممبر بینچ نے جب شوکس نوٹس جاری کیا تھا جس کے اندر obstruction آف جسٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اگر آپ اس کی لینگویج پڑھیں تو کتنے سخت ہے، اس کے بعد پھر انسیٹسفائی آج جو تھا وہ فرد جرم کرنے کا آرڈر تھا نا جی کورٹ کا، وہ اس پہ تو عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک چیز آئی اور انہوں نے پھر بیٹھے بیٹھے وہ مؤخر کر دی اور ستائش کے ساتھ کہ اس میں ستائش کے عنصر حاوی ہے، میں نے دیکھا ہے اس میں جو آرڈر میں لکھا ہے. تو ٹھیک ہے. اب پھر جو ہے باقی سیاسی جماعتوں کے لیڈر جو ہیں وہ بھی اس طرح پبلک گیدرنگز کے اندر کہیں گے اور پھر وہ آ کے یہی پریسیڈنٹ بنائیں گے. دیکھیے سب بات یہ ہے کہ جب آپ جو بھی قانونی نقطہ اٹھائیں، اگر عمران خان صاحب اس طرح سے کرٹیسائز کر سکتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ آئی جی اور ڈی آئی جی کو تھریٹ کریں تو وہ اس میں نہیں آتا، حالانکہ قانون کے اندر ضرور لکھا ہوا لیکن کورٹ کہتی کہ اس میں نہیں آتا ہے. وہ جج صاحبہ کے حوالے سے بات کریں، آرمی چیف کے بارے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ گریڈ تقریباً ایک جیسا ہے، آرٹیکل 19 کو پھر ہم تک پھر باقی سب لوگوں کے لیے بھی ہو نا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے عمران خان صاحب کو، ٹھیک ہے اپنی سیاست کے ذریعے ہی ان کا جو فیصلہ ہونا ہو، لیکن سب کے لیے پھر ایکول فیلڈ ہو. اور یہ کہیں پھر یہاں پہ ہائی کورٹ یہ لکھ دے کہ طلال، نہال اور باقی جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا پوائنٹ بتائیے. میں کہہ رہا ہوں طلال اور نہال والے تو کوئی الفاظ ہی دیکھے، ایک جج کو آپ تھریٹ کر کے یہ کہہ رہے کہ میں آپ کا سر نہال ہاشمی نے دیکھو تو وہ کسی کا الفاظ نام بھی نہیں لیا تھا. کیے جا سکتے، اس نے ججز کو کہا تھا کہ وہ ججز تو آپ نے پرزیوم کیا تھا نا، حساب لے رہے ہیں، وہ تو آپ نے پرزیوم کیا تھا، کہتے وہ سر چلا دیں تاکہ پتہ لگ جائے، کیونکہ وہ سزا ہو چکی ہے. وہ ایسے الفاظ ہے کہ چلانے والے نہیں، اور دونوں کے نہیں. انہوں نے کہا جو حاضر سروس ہے، طلال چودھری کیا کہہ رہے ہیں، جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ان سے انفاس نہیں ہے. اور میاں صاحب نام کس نے لیا تھا ان تینوں میں سے، چاروں میں سے نام کس نے لیا؟ صرف دانیال عزیز نے جو ہے وہ نام لیا تھا اعجاز الاحسن صاحب کا. لیکن دیکھیں انہوں نے باقی کس کو کہا، انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو کہا طلال چودھری نے، اور نہال ہاشمی نے بھی ان ججز کو کہا جو نواز شریف کے بینچ میں تھے. وہ کہتے ہیں وہ ججز جو نواز شریف سے مار مجھے، کل ان کے بچے ہوں گے. اور اس نے تو ایسے کنٹینیوسلی تھریٹ کیا تھا، اس لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا صرف ود رسپیکٹ ٹو ایک بینچ نہیں تھا، وہ آپ اس کے ساتھ ایک آپ کی طرف سے جو مبینہ، میں مبینہ ہی کہوں گا، مبینہ کنٹیمپٹ ہے وہ ٹامی ہے، اور ان کی جو کنٹیمپٹ ہے وہ کتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی پھر ہوا الفاظ کا. سر پھر آج کے آرڈر کو اگر دیکھ لیا جائے تو ابھی منیب صاحب نے جو 1998 کی جو ججمنٹ ہے جس کے اندر یہ سارے پیرامیٹرز لکھے ہوئے ہیں کہ انکنڈیشنل اپالوجی، تو پھر ہائی کورٹ اس سے بھی تو باہر نکل. منیب اس میں یہ بھی بڑی دلچسپ بات لکھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کی جو نیت تھی اس بیان کی وہ یہ تھی کہ وہ لیگل ایکشن لیں گے جج صاحبہ کے خلاف. تو عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ لائن جو ہے انہوں نے جلسوں کے اندر بھی بار بار بیان کی، اپنے پہلے جو سبمٹ کیا کورٹ کو اس میں بھی بیان کی، دوسرے کے اندر بھی بیان کی، اس اپالوجی میں بھی بیان کی. تو وہ کسی چیز سے ہٹے نہیں ہیں. عمران خان صاحب نہیں ہٹے. میں ویسے ایک بات دوبارہ، یہ کوئی اتفاق ہے سرد حسین صاحب، یہ آپ کے پروگرام میں ہو رہا ہے. ابھی میرے غور خان صاحب نے منیب اختر کہا، تو میں بہت کمزور آدمی ہوں. میں جناب جسٹس منیب اختر جتنا طاقتور تو نہیں ہوں، میں ایک عام پاکستانی ہوں. جی تو میں یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے کہ منیب صاحب کو پہلے جو ہے انہوں نے منیب فاروقی کہہ دیا تھا، آج منیب اختر بنا دیا. جی ہاں، یہ ذرا زیادہ میرے لیے پرابلمٹک ہے کیونکہ میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں اتنا طاقتور شخص نہیں ہوں. نہ ہی میں بردر ججز میں شمار ہوں، نہ ہی میں ہم خیال ہوں. لہٰذا میں آپ ایک بہترین تجزیہ نگار ہیں، گو ہیڈ بتائیے. جی گزارش یہ ہے سر کہ عمران خان صاحب نے آج جو باتیں کہی ہیں عدالت کے سامنے، میں نے تو کورٹ کا بحیثیت قانون کے طالب علم کے میں نے وہ آرڈر دیکھنا ہے جو کورٹ نے آج دیا. عدالت فرماتی ہے کہ جی ہم بادی النظر میں ان کے جواب سے یا ان کی اپالوجی سے مطمئن ہیں. اب عدالت نے اس کے اندر انکنڈیشنل کا لفظ نہیں لکھا. کیا عمران خان صاحب اپنے ایفیڈیوٹ کے اندر یہی انٹینشن اس کو ایگزیبٹ کریں گے اور یہی اس کی مینیفیسٹیشن اس جواب کے اندر ہوگی؟ اگر ہوگی تو پھر عدالت نے اس کو اس پیرائے کے اندر دیکھنا ہے. اور جہاں سے میں نے ابھی وہ کوٹ کیا، وہ 2018 کی ججمنٹ ہے، آئی تھنک 1365 ایس ڈی ایم آر، تو وہاں پر یہ پیرامیٹرز جو لے ڈاؤن کیے گئے ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ اگر تو عدالت نے اپنی فیصلہ جو پرانے فیصلے ہیں ان کی سامنے،
وہ ایگزیکٹلی اگر تو ان کو دیکھنا ہے، اگر تو عدالت نے ان سٹینڈرڈز کو دیکھنا ہے، تو عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جناب عمران خان نے جو آج فرمایا ہے وہ ان پیرامیٹرز کے اندر کہیں فال کرتا ہے چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ. اگر تو ہے بالکل پھر تو درست ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب کے اس جواب کے اندر میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ کچھ ایسا ہے جو کہ شاید اوور دا ٹاپ کچھ چیز آ جائے اور ایسی چیز ہو جو کہ سم ہاؤ فال کرے جسٹیفیکیشن آف ہز کامنٹ، ہز ارلیئر کامنٹس، تو پھر وہ شاید وہاں پر عدالت اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. لیکن مجھے سم ہاؤ یہ لگتا ہے کہ جیسے جتنی ہی محنت اور کاوش اور محبت کے بعد یہ جواب عمران خان صاحب کی جانب سے آج آیا ہے اور یہ معافی یا ریگریٹ، معافی کہا جائے، معافی آئی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ بس ایسا ہی تھا کہ آج جو منظر ہوگا وہ یہی ہوگا کہ معزز جج صاحبان بھی خوشی سے نہال ہو گئے ہوں گے کہ عمران خان صاحب نے نہال نہیں ہوں گے. نہال درست لفظ نہیں ہے کیونکہ وہ نہال ہاشمی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم ناموں اور الفاظ کے اندر الجھے ہوئے ہیں تو ہمیں نہال کا لفظ منہا کر دینا چاہیے. لیکن یہ باغ و بہار ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا. یہ اس پہ آئیے گا ذرا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ابھی مجھے کسی دوست نے بھیجا ہے کہ آپ بار بار آرڈر کے اندر، بار بار تو نہیں، ایک مرتبہ لکھا ہے اپالوجی کا لفظ. تو انہوں نے میرے سے جاننا چاہا اور میں تینوں مہمانوں سے اس کی وضاحت چاہوں گا کہ اپالوجی معذرت ہے یا معافی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ معافی جو ہے وہ معذرت کی ایکسٹریم اور ان ایکویویکل فارم ہے. اس وجہ سے انکنڈیشنل اپالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ خالی اپالوجی لکھیں گے تو وہ معذرت کے زمرے میں آتا ہے جو بہت ہی سافٹ ویئر ورژن ہے. تو یہ اس میں اپالوجی معذرت ہے یا معافی ہے؟ سر معذرت، معافی، یہ تو مختلف الفاظ اردو کے جو استعمال ہوئے ہیں. آئین اور قانون دونوں میں سے سارے ورڈنگ لکھے کہ جرم کس وقت بنتا ہے، کس وقت کنٹیمپٹ ہے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ اپالوجی یا ریگریٹ یا سوری کہنا یہ کب بن. لیکن آپ کہتے ہیں جس طرح میں معذرت کے ساتھ یہ انٹرفیئر کر رہا ہوں، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں کیونکہ میں انٹرفیئر کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اس کا مطلب ہی مختلف ہے. نہیں، وہ تو اردو میں ایک الگ بات ہے. اپالوجی آپ نے معذرت کی ہے، معافی کی. اگر وہ میں کہوں کسی کو کہ آئی ایم سوری تو I have done something wrong, so or if I say I apologize unconditionally, different ball game altogether, which means it's a qualified apology that I do not have any reservation about it. کہ اگر ایسا ہوتا تو میں نے تو ان الفاظ میں کہا میں سے whatever the reason, ٹھیک ہے، I offer my unconditional apology. یہ لاء میں ہمارے معذرت میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ. اچھا اب ایفیڈیوٹ میں کیا لکھیں گے؟ ایفیڈیوٹ میں یہی الفاظ ہوتے ہیں، بالکل مختصر 2-3 پیراگرافس ہوتے ہیں. اس کو صرف اور صرف نیچے لکھا ہوتا ہے جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی وہ اوتھ کے ساتھ دی، which means کہ جو کنٹیمپٹس دیا یہ میرے بیان حلفی ہے. اس کے اندر آپ کوئی اضافی چیز کی توقع نہ کریں. چیز نہیں، وہ لکھی نہیں جاتی، ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر ہو تو وہ ضرور لکھے گا، ادروائز نہیں. آپ تو ایفیڈیوٹ کے اوپر تو آپ تکیہ کر رہے تھے، تو وہ تکیے کے اوپر سے تو غلافی اتار دی انہوں نے یہ کہا کہ اب جو کہہ دیا وہی ہے، اس کو کافی دیکھیں. اب تو کورٹ آرڈر میں جو لکھ دیا ہے، حالانکہ ہم نے تو وہاں پہ لفظ جب انہوں نے کہا نا کہ if I cross any red line I apologize، یہ انہوں نے وہاں کہا تھا، لیکن آرڈر کے اندر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ظاہر ہے وہ شاید میں اب کسی اور کی غلطی تو نہیں کہوں گا، میں نہیں سننے میں غلط سنا ہوگا. آپ نے کیا سنا تھا؟ عمران خان نے کیا کہا تھا؟ if I cross any red line I apologize. اس میں لکھا ہے I apologize. وہ وہاں پہ ختم ہو گیا. اس کے آگے I apologize that he may have crossed the red line. in fact یہ ڈائلوٹ ہو گیا نا، یہ he may have crossed the red line، یہ کورٹ کہہ رہی ہے. تو اگر بیان حلفی اب آئے گا اور اس میں لکھا وضاحت ہو جائے گی، اب جو ہے وہ وضاحت بھی ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ جو کورٹ آرڈر کے اندر آ گئے وہ اس سے باہر کیوں جائیں گے، اور یہ کورٹ وہ یہی ریپروڈیوس کر دیں گے نا. ہاں تو یہ دیکھیں نا جس کے اوپر یہ بڑا دلچسپ ہے. یہ لکھ دے تو طلعت صاحب یہ کورٹ اس کو تسلیم کر رہی ہے. تو اب یہی لکھ دینا کہ اگر بادی نظر میں میرے سے ہوا ہے تو پھر اگر میں نے لائن کراس کی، جو کورٹ کے الفاظ ہیں آپ لکھ سکتے ہیں. آپ 29 کی ڈیٹ ہے، اس سے پہلے فائل ہو گیا، کورٹ میں جمع ہو جائے گا انشاءاللہ. کافی آپ کو مل جائے گی. ذرا منیب اس کے اوپر آئیے گا. آج ایک اور بھی بڑا زبردست قسم کا. عمران خان صاحب معافی کیسے مانگنے جائیں گے؟ پہلے ٹائم لیں گے زیبا چودھری صاحبہ سے، کوئی پیٹیشن داخل کریں گے، یا جسٹ اوپن کورٹ کے اندر ہی واک تھرو اور کہیں گے جج صاحبہ میں معافی مانگنے آیا ہوں؟ معافی مانگنے، میں یہی گزارش کر رہا ہوں، وہ معافی مانگنے نہیں جا رہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں تو وضاحت کرنے جا رہا ہوں کہ میری کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی، اگر آپ کو لگے تو پھر میں تیار ہوں.
تو ہو سکتا جج صاحبہ کہیں کہ مجھے تو نہیں لگا کہ آپ نے ایسی حرکت کی ہے تو وہ معافی نہ مانگے. چیمبر میں جائے, گھر چلے جائے, ادروائز جائے, کال کر لے. دیکھو نا ساری چیزیں ہو سکتی ہے لیکن ضروری تو نہیں ہے. لا کا کوئی ایسا نہیں ہے نا کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ایسے کریں گے. ججز کو پرائیویٹلی ملا جا سکتا ہے, ایکیوز جو ہے مل سکتا ہے. سر دیکھیں وہ تو اگر میں اس کے لیے کسی کام کے سلسلے میں جاؤں تو الگ بات ہے, خوشی غمی حاضر ایک اور جاتا ہے, خوشی غمی میں بھی جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جاتا ہے اور کہتا ہے جی میرے سے میں معذرت کرنے آیا ہوں, سو نتھنگ, وہ وضاحت کرنے جا رہے ہیں. میں ریپیٹ کروں, وہ وضاحت کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اگر جج صاحبہ نے سمجھا تو پھر معذرت کریں گے, ویسے نہیں. منیب ذرا واپس ہے. ایک اور بھی بڑا اچھا واقعہ ہوا جب سپریم کورٹ کے سامنے جو پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کے معاملے آئے تو اس کے اوپر جج صاحب نے فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ کو اسمبلی میں واپس جانا چاہیے. فواد چودھری نے اس پہ کہہ دیا کہ احترام کے ساتھ چیف جسٹس کی آبزرویشن آئین سے متصادم ہے. 5 سال اسمبلی کی مدت ہے تاکہ ان کی مدت سے پہلے توڑ دی جائے اور عوام اس اسمبلی کو نمائندہ نہیں سمجھتے. الیکشن پر اخراجات سے کہیں زیادہ بڑی قیمت سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی دے رہے ہیں جس کے ذریعے انتخابات کو روکا گیا. تو فواد چودھری جو ہیں وہ تو چھک چودھری کر رہے ہیں. دیکھیے میں بصد احترام, نہایت احترام کے ساتھ جو عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہو جاتے ہیں لہٰذا ان پہ کرٹیسزم ہو جاتا ہے. میں تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹلی اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایون جو معزز جج صاحبان کا جو اپروچ اڈاپٹ کی جاتی ہے یا جو کانڈکٹ ہوتا ہے معزز جج صاحبان کا, وہ کیا ہے. اگر تو وہ کوئی پنچایتی قسم کی عدالت بن جائے تو اس پہ بھی تشویش کا مقام ہو جاتا ہے. لہٰذا ٹھیک ہے, عدالت کے سامنے معزز چیف جسٹس صاحب کے سامنے جو معاملہ ہے آپ اس کے میرٹس اور آئین اور قانون کے مطابق اپنا جو اتنا بہترین لیگل مائنڈ ان کا ہے اس کی اپلیکیشن ہونی چاہیے. عدالت کی جانب سے, معزز جج صاحبان کی جانب سے اس طرح کے مشوروں سے جب آپ دیں گے اس طرح کے مشورے یا جب اس طرح کی کو آبزرویشن آئے گی تو وہ پھر ظاہری بات جواب بھی اسی طرح کا آئے گا, یا اس کا جواب بھی آئے گا اور اس کا جواب پھر آئے گا اسی طرح جو فواد چودھری صاحب نے دیا. اب وہ علیحدہ بات ہے, ڈیبیٹیبل ہے کہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا وہ کتنی وزندار بات تھی یا نہیں تھی, لیکن لیٹلی فواد چودھری صاحب جو گفتگو فرماتے رہے ہیں وہ تو میرے خیال میں یہ تھا کہ تھوڑا سا زیادہ اوور ڈو کر جاتے ہیں اور بعد میں خود ان کو پھر ان کی جماعت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا وہ شاید درست نہیں. کتنا احساس ہوتا ہے کہ علیحدہ بات ہے. ذرا میں بیرسی صاحب کے سامنے جاؤں گا کہ تو آپ کی جماعت جو ہے, چاہے وہ محترم چیف جسٹس کی آبزرویشنز ہو جس کے اوپر رائے وہ ہو سکتی ہے جو منیب نے ابھی اپنائی کہ ایسی آبزرویشنز جو ہیں اگر اس سے اجتناب برتا جائے بصد احترام تو ہو سکتا ہے اس قسم کے جوابات کی نوبت نہ آئے. لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ جوڈیشری کے اوپر کھل کے کھیل رہی ہے آپ کی جماعت, کمال ہے. دیکھیں اگر کوئی آبزرویشن کورٹ دیتی ہے اور تو فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے, وہ کنٹمپٹ کی حد تک بالکل نہیں جانی چاہیے. ادروائز چیف جسٹس کی جو آبزرویشن ہے واپس جانی چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن ایک بات ضرور ہے, یہ ایک پارٹی پالیسی ہے اور انہوں نے کہا جی اس کو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. اب پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیوں کورٹ اس معاملے کو نہ روکے, کیونکہ بارہا کورٹ کہہ چکی ہے کہ ہم پارلیمان کے باتوں میں مداخلت نہیں کریں گے. بارہا عدالت کہہ چکی ہے کہ پولیٹیکل کوسچنز کو ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. اب جب پولیٹیکل کوسچنز آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنے تو ایک ہی دن میں 125 استعفے آئیں, 125 میں 123 وہاں چلے جاتے ہیں. ایکٹنگ جو اسپیکر ہے اس کے پاس آئین و قانون کے مطابق اختیار ہے. آئین کا آرٹیکل 53 کہتا ہے کہ جو وہاں رینڈر کرتا ہے انکنڈیشنل, وہ کہتا ہے جی انڈر ہز ہینڈ, تو دیٹس اٹ. تو یہ کنٹمپٹ نہیں ہے کہ اگر میں چیف جسٹس کو کہوں کہ محترم آپ کی رائے جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے, یہ چیف جسٹس کو بتا رہا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو بات کریں وہ آئین سے متصادم. ڈیسیجن کا اس نے ذکر نہیں کیا, فواد چودھری صاحب نے نہیں کہا کہ وہ جو آپ کی آئین سے متصادم ہے, یہ آئین سے متصادم. ہم دیکھیں نا جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت بارہا کہہ چکی ہے کہ پولیٹیکل کوسچن ہم نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا. آئین کے پارلیمان کا کام ہے. چیف جسٹس that your observation is in collision course with the constitution. ذرا زیادہ نہیں ہو گیا؟ جو ورڈنگز ہے وہ تو ہے, انہوں نے جو لفظ لکھا اس کنٹیکسٹ میں اچھا اس پہ آ جاتے ہیں, ذرا تھوڑی سی پولیٹیکل بات بھی کر لیتے. تو آپ کی پارٹی کا ماننا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہم اسمبلی کو مانتے نہیں, یہ فارغ کریں, تو آپ ضمنی انتخابات کیوں لڑ رہے ہیں؟ ضمنی انتخابات کیوں لڑ رہے ہیں؟ اسمبلی میں جانے کے لیے لڑ رہے ہیں نا. اسمبلی میں دیکھیں نا, اسمبلی میں جانے کے لیے جس اسمبلی کو آپ مانتے نہیں اس میں اسمبلی میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم سیٹ تو نہیں چھوڑیں گے نا ان کو, سیٹیں تو آپ تو میدان ایک الیکشن ہو رہا ہے. نہیں آپ نے تو اسمبلی کو مانتے
सीट भी नहीं छोड़ेंगे, इस्तीफा भी देंगे और पार्लियामेंट लॉन्च भी नहीं ज़मीनी छोड़ेंगे। जीत के किधर जाएंगे सर आप? अब ये देखें, ज़मीनी जीत के ज़मीनी किधर में से कितने का इलेक्शन हो रहा है? 9 का। जितने का भी हो रहा है। 9 का। हम हाई कोर्ट इसलिए गए कि सर 123 पे ज़मीनी इलेक्शन कराओ। तो जो फिर आप छोड़ क्यों रहे हैं? सर देखिए, वो जो हमने इस्तीफा दिया ना, वो तो एक प्रोटेस्ट उसका दिया। जब आप उस असेंबली को छोड़ रहे हैं जिसको आप मानते नहीं है, फिर आप इंतखाबात लड़ना चाहते था कि उसी असेंबली में वापस जाएं? देखिए, वो जिस असेंबली में भी हमने जाना, नहीं, लेकिन किस एक असेंबली में? चीज़- कितनी सर, असेंबलियां हैं यहाँ पे? क्वेश्चन इनिशियली तो पहले ये क्वेश्चन है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन सर। इस्तीफा दे चुके हैं वो सारे, रिजाइन कर चुके हैं, आप रिजिग्नेशन ज़मीनी इंतखाबात लड़ नोटिफिकेशन हो के किस चुका है। असेंबली में जाएंगे? 11 या 123? विच असेंबली वुड यू गो टू? We would go to the same assembly, whatever the जिसको आप assembly. It is मानते the नहीं हैं? parliament. देख सर, हम इस हुकूमत को नहीं मान रहे, हम ये assembly हुकूमत को को नहीं मान रहे। हम कहते हैं इस हुकूमत के ये जो बैठे हुए हैं, हम राउंड इसको नहीं एंड मान राउंड रहे। एंड राउंड इट गोस। सो बताइए जरा, ये हुकूमत को मुतसादम नहीं का मान रहे। लफ्ज़ जो है, पार्लियामेंट की तो ये क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से बहुत ज़्यादा माज़त खाना ये हद तक जो है वो हमदर्दी है, क्योंकि वो कोई बात अगर जुडिशल ईयर के मौके के ऊपर कहते हैं तो उनके जो ब्रदर जजेस हैं वो ख़त लिख देते हैं और वो कहते हैं कि आपने ये बात गलत की और ये बात गलत की। और फिर आप तो फवाद चौधरी उनको पढ़ा रहे हैं कि आइन क्या है? अब वो तो अब इससे ये को पहली मरतबा नहीं कहा है चीफ जस्टिस ने। ये नैब अमेंडमेंट का केस था, इनको पता है, याद है, जब शाह महमूद कुरैशी साहब उनके सामने पेश हुए थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था, चीफ जस्टिस ने उनको मुखलिसाना सियासी मशवरा दिया था कि आपको चाहिए कि आप जो है वो असेंबली के अंदर वापस जाएं। और शाह साहब देखें ना, शाह साहब खुद असेंबली से रिजाइन करना चाहते हैं। कुरैशी लेकिन दोस्तों को असेंबली में भेजना चाहते हैं जो है वो उन्होंने लिखा। नहीं, देखिए शाह साहब खुद असेंबली से निकल आए, लेकिन दोस्तों को असेंबली में भेजा। अब ये देखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एमएनए शाह महमूद कुरैशी लिखा है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी वहाँ पे डिनाई नहीं किया है। अभी जो शन्नाना जो हैं, जो उनका आपने देखा कि इस्तीफे इन्होंने दिए हुए हैं, पार्लियामेंट लॉजेस नहीं छोड़ना है लेकिन पार्लियामेंट में जाना नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो जाहिर है। जी, ज़मीर का सौदा करना मेरी नज़र में शिरक है। हुकूमत आने के बाद भी रियासत मदीना बनाने की भरपूर कोशिश की इमरान खान फरमा रहे हैं। तो इमरान खान जो हैं अब मुनीब बिल्कुल आखिर में ज़्यादा एम्पावर्ड फील कर रहे हैं। इतने एम्पावर्ड के फवाद चौधरी जो है चीफ जस्टिस को आइन पढ़ा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन आइन से मुतसादम है या नहीं है। कंटेम्प्ट का मामला तो तय हो गया, जो कोर्ट ने लिख दिया इस ऑर्डर के अंदर उसी किस्म के मामला एफिडेविट के अंदर जाएंगे एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। तो आपके ख्याल में मामला ख़त्म हो गया बिल्कुल आखिर में? मुझे यही लगता है जी कि मामला तकरीबन ख़त्म है और इसमें कोई मजीद गुंजाइश मुझे नहीं लगती। जैसे मैंने अर्ज़ किया, अनलेस के कोई और नई पाखना निकाल दी जाए उस एफिडेविट के अंदर। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो स्टेटस जनाब इमरान खान हैसियत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और हैसियत एक मकबूल लीडर इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, और जितनी लिबर्टी और एक होती है इम्यूनिटी, एक चीज़ होती है इम्प्यूनिटी, तो जितनी इम्प्यूनिटी के साथ वो माशाल्लाह अपनी सियासत को परवान चढ़ा रहे हैं और अलकाबात से लोगों को नवाज रहे हैं और फिर उनको एक सेफ एग्जिट भी मिल रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। आई हैव टू लीव इट देयर। इमरान खान ने अपने खिताब में राना सनाउल्लाह को मुखातिब करके कहा कि तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो ज़ाहिर है वो बहुत अपने आप को एम्पावर्ड आज फील कर रहे होंगे। आई हैव टू लीव इट देयर। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ये मामला अभी भी बहस तलब है कि इमरान खान की अपॉलॉजी है या नहीं है।